اب اس کو بھی دیکھیں مالی منفعت کے حوالے سے کہ ایک چرواہا مسلمان ہو گیا اور وہ بھیڑیں یہودیوں کی بھیڑیں چرایا کرتا تھا. جب مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا میں واپس تو جا نہیں سکتا کیونکہ میں پھر اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر سکوں گا, یا ہو سکتا ہے اگر کسی طرح پتہ لگ جائے تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں, تو اور بھیڑیں بھی میرے پاس ہیں, ان کا کیا کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بھیڑوں کا منہ قلعے کی طرف کر دو اور ہانک دو, یہ خود ہی وہاں چلی جائیں گی. اس وقت جنگ کی حالت کی وجہ سے مسلمان مالی طور پر بہت کمزور تھے, بلکہ یہاں تک کہ بھوک اور فاقے کی نوبت بھی تھی. لیکن امانت میں خیانت کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ خیانت کرے؟ تو جو سب سے پہلا سبق اس مسلمان ہونے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ کہ اپنی امانتوں کو حق ادا کرو, امانتوں کی ادائیگی کرو, کسی بھی قسم کی خیانت کا خیال تمہارے دل میں نہ آئے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم الہی جماعت ہیں, خدا تعالیٰ کی خاطر ہم سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں, پریشانیاں بھی برداشت کر رہے ہیں, اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے دکھ بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس تعلیم کے خلاف چلیں جو اس زمانے کے امام اور حکم اور عدل نے ہمیں دی ہے؟ آج ہم جائزے لیں اپنے, کیا ہم اپنی امانتوں کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں الحمدللہ, اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہیں. ہمارے ہاں تو بعض ایسے بھی معاملات آتے ہیں, میاں بیوی بہن بھائی کے رشتے جو ہیں ان میں بھی بعض دفعہ ناراضگی کی وجہ سے امانتوں کی ادائیگی نہیں کی جاتی, ایک دوسرے کے حق غصب کر لیے جاتے ہیں. بس بہت زیادہ گہرائی میں جا کر ان جائزوں کی ضرورت ہے. ایک اعلیٰ خلق عہد کا پورا کرنا ہے. خدام اور تمام ذیلی تنظیمیں بلکہ جماعت مجموعی حیثیت سے بھی یہ عہد کرتی ہے, اور آج بھی آپ نے عہد کیا ہے کہ جان مال وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے. یہ ایک عہد ہے اور بہت بڑا عہد ہے, کوئی معمولی عہد نہیں ہے کہ صرف منہ سے دہرا دیا. اس پہ غور کریں. یہ بہت بڑا عہد ہے جو ایک خادم کرتا ہے یا ایک فرد جماعت کرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس کا گواہ ہے, کس طرح نبھایا. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کی سند عطا فرمائی کہ یقیناً نبھایا. لیکن عام معاہدوں اور عہدوں کا پاس بھی, جس میں بعض دفعہ ایسے نکات نکل آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی کئی توجیہیں اور تشریحیں کی جاتی ہیں, لیکن آپ ایسے عہدوں کی پابندی کرتے تھے جس پہ کوئی الزام نہ آئے. ابو سفیان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے, اس سے جب ہرقل نے پوچھا, ہرقل کے دربار میں اعتراف کیا انہوں نے کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہد کی عہد شکنی نہیں کی. آپ کی سینکڑوں مثالیں ہیں. سفیر آتا ہے تو اس کو بھی واپس بھیج دیتے ہیں
اسلام قبول کرنے کے باوجود کہ نہیں، تم جس کام کے لیے آئے تھے یہ ایک سفارتی عہد ہے اور جو ہم نے کیا ہوا ہے، اس لیے واپس جاؤ، اور پھر بھی اگر مسلمان رہتے ہو تو پھر سوچ کے واپس آ جانا، لیکن یہاں نہیں رہ سکتے۔ آپ کے صحابہ اور ان کے بھی آگے تربیت یافتہ جو تھے وہ بھی اپنا عہد پورا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت عمر کے دربار میں دو نوجوان ایک اور نوجوان کو پکڑ کے لے کے آئے کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ساری تفصیل پوچھی، اس نے بتایا ہاں اس طرح واقعہ ہوا اور میرے سے قتل ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا کہ یہ خون بہا لینے کو تو تیار نہیں ہے لڑکے، اس لیے ظاہر ہے جان کے بدلے جان کا تمہیں بہرحال اس کی سزا ملے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کے لیے کچھ سونا یا کچھ رقم میرے باپ نے مجھے دی ہے، تھی میرے پاس رکھوائی تھی امانت، اور امانت میں نے اس تک پہنچانی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پہ ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، 3 دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا اور جو سزا آپ نے دینی ہے مجھے دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ضامن دو، تم کون تمہاری ضمانت دیتا ہے؟ اس نے مجمع میں چاروں طرف دیکھا اور ایک شخص پر آ کر اس کی نظر رک گئی کہ یہ میرا ضامن ہوگا۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ گواہی ضمانت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں دیتا ہوں۔ تیسرے دن جب وہ شخص چلا گیا تو تیسرے دن پھر مجمع اکٹھا ہوا، وہ لڑکے بھی آ گئے اور دن ختم ہونے لگا۔ سب کو پریشانی کہ اتنے پرانے اور عظیم صحابی نے ضمانت دی ہوئی ہے اور وہ شخص واپس نہیں آیا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ ضامن ہے، اور لڑکے بھی خون بہا معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے بہرحال ان کو سزا ملے گی۔ لوگ بڑے پریشان تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ شخص برے حال گرتا پڑتا پہنچ گیا کہ مجھے ذرا دیر ہو گئی، لیکن میں بچہ بھی اور امانت بھی اس کے بڑوں کے سپرد کر آیا ہوں، اب جس طرح آپ چاہیں سزا دے لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر میں نے سچائی دیکھی اور میں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حالت کو دیکھ کر وہاں کا ماحول پورا ماحول بڑا جذباتی ہو گیا، اور جو بچے جو نوجوان تھے ان پر بھی اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے بعد میں ان کو یہ بھی کہا کہ بیت المال سے میں تمہیں اس کا دلوا دیتا ہوں خون بہا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے معاف کر دیا خدا تعالیٰ کی خاطر۔ تو یہ نمونہ تھا، یہ وہ معیار ہے جو اس زمانے میں قائم ہوئے، اور کوئی بعید نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص صحابی ہو سکتا ہے بعد میں بیعت کی اور لیکن صحابہ کا تربیت یافتہ تھا۔ لیکن دیکھیں کس طرح اس نے ایک تو سچائی سے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، سزا لینے کو تیار ہو گیا، تو پتہ تھا اس کی سزا جان سے ہاتھ ہونا ہے، پھر عہد کی پابندی بھی کی کہ میں نے عہد کیا ہے تو واپس بھی آنا ہے، اور
امانت کی ادائیگی کا بھی کس قدر خیال تھا. وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ چھوڑ کے جا سکتا تھا مال. تو یہ سبق ہمیں اس شخص نے دے دیے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا، عہدوں کی پابندی کرنے والے اور امانتوں کی ادائیگی کرنے والے اور سچائی پر قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن ان کی ہمیں اکثریت ہونی چاہیے جو اپنے عہدوں کو پورا بھی کر رہے ہوں. بس ہمیں اس لحاظ سے بھی اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آئے دن کی شہادتیں اور نقصانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو عہد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس سے پورا اتریں گے. مجھے بھی لکھتے ہیں بعض لوگ کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا عہد پورا کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. پرسوں جو میں نے خطبہ جمعہ میں پاکستان کے احمدیوں کے حوالے سے اور خاص طور پر خدام الاحمدیہ کے حوالے سے جو بات کی تھی، تو صدر صاحب خدام الاحمدیہ پاکستان کا خط بھی مجھے آیا کہ یہ جذباتی بات نہیں ہے، بڑے سوچ سمجھ کر میں آپ کو لکھ رہا ہوں کہ ہم ہر قربانی کے تیار ہیں. اور اسی طرح وہاں کے مختلف جگہوں کے، مختلف علاقوں کے، ضلعوں کے قائدین نے لکھا کہ ہم ہر دم اور ہر وقت اپنا عہد پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں آپ تیار پائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. لکھتے رہے یہ لکھتے رہے کہ جتنے بھی ظلم ہم پر ہو جائیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے پائے استقلال کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کبھی اس میں لغزش نہیں آئے گی. جو ہم نے عہد کیا ہے پورا کریں گے اور پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس یہ وہ جذبہ ہے جو جماعتوں کو زندگی بخشتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عہد سے لے کر بڑے سے بڑے عہد تک ہر جگہ اپنے عہدوں کی حفاظت کا نظارہ دکھاتا ہے.